اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین، اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور قرآن و حدیث میں جو بھی آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کو سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہر مسلمان کے پاس یہ معلومات پہنچے اور ہر کسی کا بھلا ہو۔ اس میں اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد 3 بار یہ کلمات پڑھے، کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک کا نام سورہ الشفا ہے، اس لیے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں تو آرام آ جاتا ہے اور آنکھ کا درد بھی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیات کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیات عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، اچانک وہ جانور پھدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، فلاں تلاوت کیا کرو، یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن پاک ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے سر تپا نور ہی نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں یہ سورت پڑھے تو اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات سورہ دخان پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں سورہ دخان کا نزول ہوا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، سورہ واقعہ خوشحالی کی سورہ ہے، اسے پڑھو اور اپنی اولاد کی سکھاؤ۔ حضرت ابن مسعود مرض الموت میں مبتلا تھے، حضرت عثمان غنی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں آپ کو خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا، آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود نے فرمایا، آپ میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے مت ڈریں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی اس طرح کے قرآن پاک
قرآن حمید کی تلاوت کریں تو باوضو ہو کر اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، تلفظ کا خیال رکھا کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کا بھلا ہو، اور اللہ پاک سے دعا ہے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سے آخری گزارش کہ میرے اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے۔